اسحاق ڈار کے نواسے رضا ڈار ریپسٹ ہیں. آپ کو بتاتے ہیں یہ ریپسٹ کی جو کہانی اب اسحاق ڈار کے ساتھ بھی لگائی جا رہی ہے کہ ریپسٹ فیملی یہ کیسا ہے، اس پہ بھی بتاتے ہیں. اور عمران خان کی طرف سے ایسی اجازت کبھی بھی نہیں دی جا سکتی وہ کسی خاندان کو بدنام کریں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ریپسٹ کہنے کا کیا نقصان ہوتا ہے. اور سیتا وائٹ تو شاید آپ کو یاد ہو. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے گزارش کرتا ہے اور آپ سے انتہائی درخواست بھی ہے اور آپ سے ریکویسٹ بھی ہے، اردو میں یہ بھی کہہ دوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو آپ پسند بھی فرمائیں اور شیئر بھی کریں. یقیناً آپ شیئر اسی وقت کر سکیں گے جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ کوئی اچھی بات اگر دوسروں تک جائے تو اس کا آپ کو بھی ثواب ملتا ہے. دوستوں، اس وقت پورے ملک میں اسحاق ڈار کے خلاف جو وزیر خارجہ بھی ہیں، ایک کامیاب وزیر خارجہ، اس وقت کے سب سے زیادہ کامیاب وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہیں پوری دنیا میں. اور اس وقت اسحاق ڈار کے نواسے کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں تو وہ عجب کھیل کی غضب کہانی ہے، غضب عشق کی عجب کہانی کا سلسلہ. اسحاق ڈار کہ یہ جو ان کے جو بیٹی کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں، وہ مکمل طور سے اس کہانی میں کیسے ملوث ہوئے یہ آپ کو بتاتے ہیں. اور ریپسٹ ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ ضرور سنیے گا. اس کی ایک بہت مکمل آپ کو رپورٹ دوں گا. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے جو ہسپتال سے رپورٹ آئی ہے اس میں کیا خوفناک چیز ہے اور وہ کن کن کے لیے امید کی کرن ہے یا کون کون اس سے مایوس ہوئے ہیں، یہ ایک اصل کہانی ہے. دوستوں، یہ جو اسحاق ڈار کے نواسے ہیں، رضا ڈار جو ہیں، ان کا پوری یعنی ان کی جو والدہ ہیں وہ اسحاق ڈار کی بیٹی ہیں، اور ان کے جو ماموں ہیں علی ڈار وہ بھی اسحاق ڈار کے بیٹے ہیں، اور وہ اس وقت سندھ حکومت میں وہ پنجاب حکومت میں وزیر بھی ہیں، مشیر ملک. لیکن اس کے باوجود بھی مریم نواز جو ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ رضا ڈار کی جو ممانی ہے یعنی ان کے ماموں کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے. وہ مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی وہ ماموں کی بہن ہے، سگی بہن ہے. یعنی نواز شریف کی وہ داماد ہیں علی ڈار جو ہیں، اور ان کے یہ بھانجے ہیں، یعنی ان کی بہن کے یہ بیٹے ہیں، اور اسحاق ڈار کے وہ جو ہیں بیٹے ہیں، اسحاق ڈار کے نواسے ہیں. دوستوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورا خاندان جو ہے اسحاق ڈار کی اس فیملی کا، یعنی ان کی بیٹی جو ہیں وہ ان کے داماد جو ہیں وہ ایک دبئی میں بزنس مین ہیں اور وہاں پر یہ بزنس کیا کرتے ہیں. تقریباً 3-4 سالوں سے یہ رضا ڈار بھی کرپٹو کرنسی، آپ کو پتہ ہے نا کرپٹو کرنسی کا کھیل، ہاں، ایک جال ہے جس میں انسانوں کو پھنسایا جاتا ہے. آج نیو یارک ٹائم کی اس سلسلے میں ایک رپورٹ آئی ہے کہ کرپٹو کرنسی کے 3.9 بلین ڈالرز جو ہیں وہ لوگوں کے لاس ہو گئے. لیکن آپ نے سن رکھا ہوگا امریکہ کے صدر ٹرمپ صاحب کے لیے یہ کرپٹو کرنسی سے 1 ارب ڈالر کی آمدنی ہوئی، جو ان کی گزشتہ سال یعنی صدارت کے پہلے سال جو ان کی آمدنی ہوئی ہے وہ 2.6 ہے. لیکن اس میں سے 1 بلین ڈالر جو ہے وہ کرپٹو کرنسی سے انہوں نے کمایا ہے. اور اسی طرح کی کرپٹو کرنسی میں یہ رضا ڈار جو تھے وہ بہت مشکل سے انٹر ہوئے اور انہوں نے 40-50 ہزار ڈالر جو ہے اس کے کرپٹو کرنسی خریدی اور اس پر وہ کاروبار کرتے رہے.
اور کرتے کرتے آپ کو پتہ ہے ان کی تقریبات بھی ہوتے ہیں کرپٹو کرنسی کی، اکاؤنٹ کچھ نہیں ہوتا، ثبوت کوئی کسی چیز کا نہیں ہوتا کہ آپ نے پیسے جمع کرائے ہیں، آپ کے پیسے کتنے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا اس کرپٹو کرنسی میں۔ لیکن یہ ان کی تقریبات جو ہیں وہ وی آئی پی، اب اس کے بعد وی آئی پی، تو وی آئی پی کی تقریب ہوئی 2025 میں دبئی میں، جس میں یہ جو ڈار صاحب کے نواسے ہیں رضا ڈار صاحب، ان کو اس کا مہمان خصوصی بنایا گیا، اور یہاں یہ جو اسپین میں موجود ہے، ایک ویلنزویلا کی خاتون ہیں جو اسپین میں رہتی ہیں، ویلنزویلا کی اور ان کی زبانیں کیونکہ یکساں ہیں، اس لیے وہ عام طور پہ وہاں کے لوگ اسپین چلے جاتے ہیں، اسپین میں رہتی ہیں۔ یہ دونوں لڑکیاں جو اسپین سے آئی تھیں، ان لڑکیوں کی جو یہ ان سے وہاں اسی تقریب میں ملاقات ہوئی، کرپٹو کرنسی کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے رضا ڈار وہاں موجود تھے۔ اس وقت وہ 40-45 ہزار ڈالر کا سودا کرتے تھے، لیکن بڑھتے بڑھتے وہ اب اربوں میں ڈالر میں ان کی تبدیلی ہو گئی چکی تھی، اور ان لڑکیوں نے تقریباً 3.5 ارب ڈالر جو ہیں وہ رضا ڈار کے ہتھیا لیے تھے، اور یہ دے نہیں رہی تھی۔ پھر بڑی مشکل سے وہاں ان کی 2025 میں ملاقات ہوئی۔ ان لڑکیوں نے یہ بتایا کہ جی ہم 1% ڈیلی کے حساب سے آپ کو منافع دیں گے، اور انہوں نے 1% ڈیلی کے حساب سے منافع دینا بھی شروع کر دیا۔ شروع میں ان کے کچھ کم پیسے تھے، لیکن بعد میں یہ اپنی آمدنی کو بڑھاتے رہے، اور وہ لڑکیاں جو ہیں ان کو جو ہے نا حوصلہ ان کا بڑھاتی رہیں، لیکن انہوں نے شروع میں انکار بھی کیا کہ نہیں میں ایسے کوئی کسی گیم میں نہیں، لیکن اس کے بعد جب 30 دن میں 30% آپ کو کسی بھی رقم سے ملنے لگے اور آپ کی رقم بھی محفوظ ہو، تو اس سے پھر آپ کو اور کیا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے یہ ساری تیاری وہاں کی، اور وہاں پہ یہ کرپٹو کرنسی کے اس جال میں پھنسے چلے گئے۔ اب ان دونوں لڑکیوں نے پہلے وہ دبئی آتی تھیں، وہاں بھی انہوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ کیا تھا۔ اس کے بعد یہ لڑکیاں جو ہے نا قطر میں گئیں، قطر سے بھی انہوں نے بہت سارے امیر لوگوں کو پکڑا، اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان کی گورنمنٹ نے ان لڑکیوں کو پکڑا تو جی آپ ان سے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ متحدہ عرب امارات چلی جائیں، دبئی چلی جائیں، وہاں آپ کا کاروبار بھی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے دبئی نہیں جانا، دبئی تو ہم جاتے ہی گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے قطر چلے جائیں۔ قطر بھی نہیں گئیں، اور اس کے بعد یہ ترکیہ گئیں۔ دیکھیں آپ ذرا، یہ ایک ایسی لڑکیاں ان کے جال میں یہ پھنس گئے، اور اس جال کو توڑنے میں وہ ناکام رہے۔ اب ایک بات جو میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ بھائی پیسہ وصولنے کے لیے آپ قانون کا راستہ اختیار کرتے، تو قانون تو اس وقت کام کرتا ہے نا جب آپ کے پاس کسی جگہ تحریری طور پہ کوئی رپورٹ موجود ہو، آپ تحریری طور پہ کوئی کام کر رہے ہوں، تب قانون کام کرتا ہے نا، قانون تو ایسے کام نہیں کرتا۔ لہذا یہ رضا جو تھے، انہوں نے رضا ڈار صاحب نے انہوں نے جو طریقہ کار استعمال کیا، پیسے اسی طریقہ کاروں سے وصول ہوتے ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مزید آگے واقعات بتاؤں کہ آگے پھر انہوں نے اس سے لیا، اور لینے کے بعد بہت سارے پیسے جو ہیں اس نے وصول بھی لیے انہوں نے۔ اب اس کے بعد یہ انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ اچھا ان لڑکیوں کو آپ جا کے، وہ ایئرپورٹ ہی جانا چاہتی تھیں، وہ یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، انہیں پتہ تھا کہ یہاں ان کی حکومت ہے، اگر میں پھنس گئی تو پھر میں یہاں سے نکل نہیں پاؤں گی، اور یہیں رضا سے غلطی ہوئی، رضا خود چلے جاتے لیکن وہ نہیں گئے۔ لہٰذا بعد میں جب وہ لڑکیوں کو لے کر کے ایئرپورٹ گیا، وہاں سے وہ فرار چلی جاتی اپنے گھر کو۔ یہ سارا قصہ کہانی نہ وہ کسی سے بتاتی، نہ یہاں کسی کو معلوم ہوتا، لیکن اس میں ایک ہماری حکومت کا بھی جو پنجاب حکومت ہے، انہوں نے بھی رضا کو کسی بھی طرح کی سپورٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن انصاف تو ہونا چاہیے تھا، یہ انصاف بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کل رات گئے تک میں نے، یعنی 3 دن ان کی گرفتاری کو ہو چکے تھے، رات گئے میں نے معلوم کیا
تو ان کے گھر کا کوئی فرد ان کے خاندان کا کوئی بندہ رضا سے نہ ملنے گیا اور نہ ہی ان کو قانونی تحفظ دیا گیا۔ اب مجھے یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ دبئی سے آ رہی ہیں، اب وہ شاید یہاں پہ کوئی وکیل وغیرہ کریں۔ اب یہ جو ہماری جو یہاں پہ تحریک انصاف جو ہے نا، اس کو تو ہر موقع یہ ملنا چاہیے کہ پاکستان کو بدنام کرو، پاکستان کی حکومت کو بدنام کرو، پاکستانیوں کو بدنام کرو، اور یہ بتاؤ کہ یہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے اور قبریں کھد رہی ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ پاکستان کل بھی پرامن تھا، اور جاؤ جا کے دیکھو کہ یہ جو فرح گوبی کر رہی تھیں، یہ جو بشرا بی بی کر رہی تھیں، اور یہ جو فیض حمید کر رہے تھے، ان سب کو آپ کی تحریک انصاف کے دور میں، عمران خان کی حکومت کے دور میں کس طرح سے نوازا جا رہا تھا۔ پاکستان کی دولت کو، یہ جو شہباز گل وہاں سے آئے اور وہیں واپس چلے گئے، ہاں اکبر یہاں وہاں سے آئے یہاں سے واپس، عمران ریاض جو پرسوں نرسوں ایک پورے مظاہرہ کیا گیا کشمیریوں کا، کشمیریوں کے کچھ لوگوں نے مظاہرہ کیا، جی یہ وہی کشمیر کی بات کر رہا ہوں جنہیں ہمیں آزاد کشمیر کہتے ہیں، جن کے لیے ہم اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کو تیار ہوتے ہیں۔ 88 میں جو زلزلہ آیا، پورا پاکستان کشمیر پہنچ گیا، وہاں جا کے کشمیریوں کی مدد کی۔ آج انہیں 3 روپے فی یونٹ بجلی دی جا رہی ہے اور 2000 من آٹا دیا جا رہا ہے۔ جی یہی کشمیری پاکستان سے جا کے لندن میں، اور ریاض اور شہباز گل صاحب جو ہیں وہ ان کے ہم رکاب ہیں، اور پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، پاکستان کو مٹانے کی خواہش رکھنے والے، یہ کیا کہوں، بدبخت کہوں، چھوڑیں کیا کہنا ہے، یہ سارے لوگ مل کر کے پاکستان کے خلاف۔ اب آپ کو میں آخر میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ریاض، یہ جو آپ کے ڈار صاحب کے نواسے ہیں، رضا ڈار صاحب، ان کا ریپسٹ میں سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ لڑکیاں جب گئیں تو انہوں نے تحریری طور پہ یہ لکھ کر دیا ہے کہ رضا ڈار ان کے ریپ میں شامل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کے سمٹمز کو چیک کیا گیا اور میڈیکل کیا گیا، اس میں بھی رضا ڈار کو بالکل چھوٹ دی گئی ہے، اور وہ بالکل اس میں شامل نہیں تھے۔ ہاں ان کا پیسہ تھا، انہوں نے لیا ہے، لیکن جو لوگ ریپسٹ کا الزام لگاتے ہیں ان سے میں بس ایک ہی بات کہتا ہوں کہ بھائی اس الزام کو لگانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں حدیث بھی سن لو۔ حضور نے فرمایا کہ 4 لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ریپ کے کھیل کو دیکھا ہو، اس کی گواہی اگر 4 سے 3 ہو گئی یا 2 ہو گئی تو وہ جس نے جھوٹا الزام لگایا اس کو 100 کوڑوں کی سزا دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔